چاہتا ہوں. طرز استدلال میرا یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا یہودی اور آج کا یہودی، ان دونوں میں موازنہ کرو. آج سے 1400 سال پہلے کا یہودی کمزور تھا، آج تکڑا ہے. اس وقت وہ جاہل تھا، آج وہ علم والا ہے، سائنس ٹیکنالوجی والا ہے. اس وقت وہ غریب تھا، آج وہ معیشت اس کے ہاتھ میں دنیا کی. اس وقت وہ اس کی حیثیت نہیں تھی اور آج اس کی بہت حیثیت ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے کا یہودی اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا تو آپ بتائیں کہ آج کا یہودی وہ اسلام کا دشمن ہوگا یا اسلام کا دوست ہوگا؟ اونچا بول. میں دوبارہ پوچھتا ہوں، آج کا یہودی اسلام کا دوست ہوگا یا اسلام کا دشمن ہوگا؟ اب ہم یہودیوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہودی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا حکمران چور ہوتا ہے. حکمران کی چوری کا ختم نبوت سے کیا تعلق؟ پیغام جمعیت سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان کا سارا خزانہ یہ جیب میں ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اور جب روزمرہ کے معمولات کے لیے ان کو پیسہ چاہیے یا تنخواہیں چاہیے تو یہ تنخواہ کے لیے یہودیوں سے قرضہ لیتے ہیں جس کا نام IMF. اب IMF کے پاس ہمارا حکمران جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجبور ہو گیا ہے تو وہ اپنی شرطیں مناتا ہے، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو. کرسی کا بھوکا حکمران وہ جا کے مان لیتا ہے، یہ بھی مانوں گا، یہ بھی مانوں گا، یہ بھی مانوں گا، یہ بھی آپ مجھے پیسے دو. تو سخت شرائط پر ان کو قرضہ مل جاتا ہے. آج ہمارے بچے قرض میں ڈوبے ہوئے، یہ کوئی بات نہیں. آج کے بعد 10 سال تک جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے اور ان کے سر پر جتنے بھی بال ہوں گے، ایک ایک بال قرضے میں ڈوبا ہوا. اور ان کا ایجنٹ آیا، اس نے 2 قرضوں میں کمال کر دیا، ہمیں IMF کا غلام بنا دیا. ہم اب ان کی بات کو رکھنا پڑتا ہے. ایک ہوٹل میں لکھا ہوا تھا کہ کھانا کھاؤ، فکر نہ کرو، آپ کے کھانے کا بل آپ کا نہ پوتا دے گا، بیٹا نہیں پوتا. کھانا کھاؤ، فکر نہ کرو، بل کون دے گا؟ پوتا دے گا. تو ہماری طرح کوئی مسافر آیا، لکھا ہوا تھا، بڑا خوش ہوا تو اس نے خوب کھایا کہ بل میں نے نہیں دینا نا، پوتے نے دینا. جب وہ کھا کے اٹھ رہا تھا، جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا بھائی بل نہیں دیا. وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا پوتا دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا پوتا تو آپ کا بل دے گا، لیکن آپ کے دادے کا بل کون دے گا؟ آپ کا پوتا تو آپ کا بل دے گا، لیکن آپ کا دادا کھا کر گیا ہے، وہ کون دے گا؟ وہ تو آپ دیں گے. ہمیں سیاست میں دوسرے کے بل دینے پڑتے ہیں. اب عمران خان کے بل دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. بالکل ہو گئی. شہباز شریف ہمارے کوئی یہ منجا ہمارے کوئی چچا کا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن PDM نے، مولانا فضل الرحمان نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو بچایا. ورنہ آج جس کو قرارداد قرار دیا جا رہا ہے یہ 2035 تک کے لیے آیا تھا. 3 جرنیلوں سے ان کا معاہدہ ہوا تھا، ایک جنرل راحیل شریف اور ایک جنرل باجوہ اور فیض حمید. یہ چیف بنیں گے 3 سال توسیع کریں گے، 6 18 یہ توسیع دیتے رہیں گے اور وہ 3 دفعہ ٹھپے مار کر اس کو حکومت دیں گے. پہلی بار سادہ اکثریت، دوسری بار 2/3 اکثریت اور آخری بار 90%. یہ طے تھا. اور بڑے بڑے ایجنڈے کیا تھے؟ امریکہ کے مفاد کے لیے چین سے لڑو، ایک یہ، دوسرا یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، تیسرا قادیانیوں کو پھر مسلمان بناؤ، اور چوتھا پاکستان کا ایٹم بم بیچو. اتنی مہنگائی کرو کہ لوگ کہیں ایٹم بم سے کیا کریں گے، اس کو لے جاؤ، ہمیں پیسے دے دو، ڈالر دے دو.
مولانا فضل الرحمان نے یہ کیا، ملک کو بچایا اور یہودی ایجنٹوں کا چہرہ دکھا دیا حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم مہنگائی برداشت کریں گے لیکن یہودی ایجنٹ کو برداشت، آہستہ بولتے ہو آپ میں جو پی ٹی آئی والے وہ چلے جاؤ، میں ان کو نہیں سنانا چاہتا، میں خالص لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم مہنگائی برداشت کریں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، ننگ برداشت کر لیں گے، لیکن یہودیت کو برداشت، اونچا بول، ہاتھ اٹھا کے بول، یہودیت کو برداشت۔ ہمارا حکمران چور ہے۔ یہ چور کون ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کے بعد اختیار زیادہ ہے وہ بڑا چور ہے۔ اب ایف آئی آر شروع ہو گئی ہے، سب سے بڑا چور ہمارا جرنیل ہوتا ہے، دوسرا بڑا چور یہ ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، تیسرا چور ہوتا ہے صدر اور وزیر اعظم، چوتھا، اور یہ 12 ہیں، 4 نہیں ہیں، اب یہ بھی 12 بن جاتے ہیں۔ کل کے یہ 4 عہدیدار 8 اور آنے والے کل کے 4 12، جی آنے والے کل کا بھی اس طرح چور ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے ہاں کہیں بھی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں، ادھر ہی ہے، چین میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے اور ایران میں نہیں ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں نا، ان میں نہیں ہے، ادھر کیوں ہے؟ آپ کہیں گے چین میں کیسے ہوگا، تو خدا کو نہیں مانتے، چین کو نکالو، ہم نے نکال دیا۔ آپ کو جی انڈیا کا نام بھی نکالو، اس لیے کہ وہاں تو مسلمان کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں، ہر روز ہندو مسلم فساد ہوتا ہے، ان کے تو اور مسائل ہیں، اس کو بھی نکالو، ہم نے اس کو بھی نکالا۔ ایران کے بارے میں آپ کی رائے ہوگی کہ ان کو نکالو، وہ شیعہ ہیں، چلو بھائی ان کو بھی نکال دیا، اصرار نہیں کریں گے، نکالیں گے۔ لیکن افغانستان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو نہ انڈیا کی طرح ہے، نہ چائنا کی طرح ہے، نہ ایران کی طرح ہے۔ فرق یہ کہ ان کا بڑا چور نہیں، میرا بڑا چور ہے، اور ان کی چوری کی وجہ سے مجھے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے، ان کی چوری کی وجہ سے۔ حاکم بدہن ایسا تو نہیں ہو سکے گا، ایسا تو نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں قادیانی دوبارہ مسلمان ہو جائے، قطعاً نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کے راستے کے اندر ابابیل بیٹھے ہوئے ہیں، راستے میں مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، قامی البدت بیٹھے ہوئے ہیں، محیی السنت بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم موجود ہوں اور قادیانی دوبارہ مسلمان ہو جائے، آپ بولو انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم میں سے وہ لوگ ضرور ہماری بات نہ سنیں جن کی عزت نبی علیہ السلام کی عزت سے زیادہ ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام میدان میں نہ ہوتی، یہ کب کے ان کو دوبارہ مسلمان قرار دیتے پارلیمنٹ سے۔ ہم نے الحمدللہ ہر مقام پر ان کا راستہ روکا ہے اور ہم روکیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ عالمی ختم نبوت مجلس کا ہے یا شبان کا ہے یا انٹرنیشنل کا ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم بے غیرت بیٹے نہیں بننا چاہتے، ہم باغیرت بیٹے بننا چاہتے ہیں۔ اور بیٹا تب غیرت کرے گا اپنے باپ پر جب کوئی اس کو گالی دے یا اس کو بے عزتی کرے یا اس کی عزت کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالے اور بیٹا کھڑے ہو کر اس ہاتھ کو کاٹ دے تو کہا جاتا ہے یہ بڑا غیرت مند بیٹا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ لکھے گی کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنے نبی کے بے غیرت بیٹے نہیں تھے، غیرت مند بیٹے تھے۔ غیرت مند بیٹوں کے لیے وعدہ کرو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ سر کاٹ دیں گے، نبی کی عزت کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو نہ بولے انتے پھر والو پھر نعرہ لگاؤ۔
اچھا ترجمہ کیا ماشاء. کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. تیار ہو انشاءاللہ؟ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ تعلق پیدا کرو. نبی علیہ السلام کو کسی مولوی کے راستے سے نہیں پہچانو. نبی علیہ السلام کو امام کے راستے نہیں پہچانو, پیر کے راستے سے نہیں پہچانو, کسی جرنیل کے راستے سے اور کسی جج کے راستے سے, صدر و وزیر اعظم کے راستے سے نہیں پہچانو. نبی کو خود پہچانو. ان کے ایک ایک آدمی پر احسانات ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے, اور ہم اپنے آپ کو کٹوا دیں نبی کی عزت پر, یہ سودا سستا ہے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کے کیا احسانات تھے. ہم جاہل تھے, علم میں آگئے, اندھیرے میں تھے, روشنی میں آگئے, بدی پہ قائم تھے, نیکی میں آگئے, ہم ظلم میں تھے, انصاف میں آگئے, ہم باطل میں تھے, حق میں آگئے, ہم جھوٹ میں تھے, سچ میں آگئے, ہم کفر میں تھے, اسلام میں آگئے, ہم شرک میں تھے, توحید میں آگئے, ہم بدعت میں تھے, سنت میں آگئے, ہم برائی میں تھے, اچھائی میں آگے. ہمیں ماں اور بہن کی تمیز نہ تھی, ہمیں ماں اور بہن کی تمیز کروائی. ہم باپ کو نہیں جانتے تھے, ہمیں باپ پہچانوایا. ہم ماں کو نہیں جانتے تھے, ماں کا تعارف کیا. عالم کو نہیں جانتے تھے, عالم کا تعارف کرایا. عابد کو نہیں جانتے تھے, عابد کا تعارف کرایا. ہم ولی کو نہیں جانتے تھے, ولی کا تعارف کرایا. ہم قطب کو نہیں جانتے تھے, قطب کا تعارف کرایا. ہم غوث کو نہیں جانتے تھے, غوث کا تعارف کرایا. ہم ابدال کو نہیں جانتے تھے, ابدال کا تعارف کرایا. ہم تبع تابعی کو نہیں جانتے تھے, تبع تابعی کا تعارف کرایا. ہم تابعی کو نہیں جانتے تھے, اب تابعی کا تعارف کرایا. ہم صحابی کو نہیں جانتے تھے, صحابی کا تعارف کرایا. ہم نبی کو نہیں جانتے تھے, نبی کا تعارف کرایا. ہم رسول کو نہیں جانتے تھے, رسول کا تعارف کرایا. ہم اولو العزم من الرسل کو نہیں جانتے تھے, اولو العزم من الرسل کا تعارف کرایا. ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے, اللہ کا تعارف کرایا. ہم جائز نہیں جانتے تھے, جائز کا تعارف کرایا. ہم ناجائز نہیں جانتے تھے, ناجائز کا تعارف کرایا. ہم فرض عین نہیں جانتے تھے, فرض عین بتایا. فرض کفایہ نہیں جانتے تھے, فرض کفایہ بتایا. مستحبات بتائے, واجبات بتائے, واجبات بتائے, مستحبات بتائے, مندوبات بتائے. یہ بتایا مکروہ ہے, یہ بتایا حرام ہے, یہ بتایا تحریمی ہے, یہ بتایا یہ تنزیہ ہے, یہ بتایا جائز ہے, یہ بتایا ناجائز ہے, یہ بتایا حلال ہے, یہ بتایا حرام ہے, یہ بتایا قطعی الدلالت ہے, یہ بتایا قطعی الثبوت ہے, یہ بتایا ظنی الدلالت ہے, یہ بتایا ظنی الثبوت ہے. آج انسانیت دکھلانے والا نبی علیہ السلام ہے. یہ احسان ہم پہ کیا. آج بتایا بیوی کے ساتھ محبت کرو, اپنی بہن کے ساتھ شفقت کرو. سامنے بیوی آتی ہے, محبت جاگ جاتی ہے, بیوی ہٹ جاتی ہے, بہن آ جاتی ہے, شفقت جاگ جاتی ہے. بیوی میں اور بہن میں فرق کرانے والا میرا نبی علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام نہ ہوتا, پیدا ہونے والا بچہ بیٹا بھی ہوتا, پیدا ہونے والا بچہ بانجا بھی ہوتا. اتنے احسانات کرائے. آج پاکستان کی دھرتی میں ایک چلو خون سے ان کی عزت کو بچایا جا سکتا ہے. غیرت مند نبی کے غیرت مند بیٹوں, ہاتھ بلند کر کے دشمن کو بتاؤ کہ ہم اپنی جان نچھاور کر کے نبی کی عزت بچائیں گے انشاءاللہ. پھر بول بھائی, تھک گیا. انتہائی قابل احترام سامی, ہم سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں اس مسئلے کے ساتھ. ہم نے جہاد چھوڑا اور جمہوریت کو بنیاد بنایا. اگر ہم جہاد کر دے تو کوئی آدمی منہ چھپا کے نہیں پھر سکتا تھا. ہم نے آپ کی رعایت کی. آپ نے ختم نبوت میں ہماری رعایت کرنی ہوگی.
ہم اس ملک کے شہری ہیں، ایم پی اے بھی بننا چاہتے ہیں، ایم این اے بھی بننا چاہتے ہیں، میئر بھی بننا چاہتے ہیں، تحصیل چیئرمین بھی بننا چاہتے ہیں، ضلع بھی بننا چاہتے ہیں، وزیر، وزیر اعلیٰ، چیئرمین سینٹ، سپیکر، وزیر، وزیر اعظم، صدر، یہ ہمارے عہدے ہیں۔ میرے وزیر اعظم کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے وہی شناختی کارڈ میرے جیب میں ہے، جو جرنیل کے جیب میں ہے میرے جیب میں ہے، جو جج کے جیب میں میرے جیب میں، وہ ان عہدوں کو پہنچ سکتا ہے، میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن اگر آپ مجبور ہو، ہمارے ساتھ کوئی مضبوط معاہدہ کرتے ہو کہ آپ یہ سرکاری اور سیاسی عہدہ نہ لو اور ختم نبوت لو، خدا کی قسم ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا اعلان ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا کہ یہ ایم پی اے آپ کا، ختم نبوت ہمارا، ایم این اے آپ کا، ختم نبوت ہمارا، وزیر آپ کا، ختم نبوت ہمارا، مشیر آپ کا، ختم نبوت ہمارا، وزیر اعلیٰ آپ کا، ختم نبوت ہمارا، گورنر آپ کا، ختم نبوت ہمارا، وزیر اعظم آپ کا، ختم نبوت ہمارا، سپیکر آپ کا، ختم نبوت ہمارا، چیئرمین سینٹ آپ کا، ختم نبوت ہمارا، صدر آپ کا، ختم نبوت ہمارا، اوے جج آپ کا، ختم نبوت ہمارا، جرنیل آپ کا، ختم نبوت ہمارا۔ اتنے سنجیدہ ہیں کہ نبی کی عزت کے لیے یہ غلط معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی عزت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچے قیمہ بنتے ہیں، بنوائیں گے، باپ قربان ہوتا ہے، قربان کریں گے، ماں قربان ہوتی ہے، کریں گے، بیوی سے بہت محبت ہے، اس کو بھی قربان کرنا پڑا، کریں گے، اپنے آپ کو مروانا پڑا، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار ہے، لیکن نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو گے انشاءاللہ، بولو یہ پیغام جمعیت ہے، یہی ختم نبوت ہے۔ ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ ہمیں روکتے ہیں کہ آپ نے بندوق نہیں اٹھانی، نہیں اٹھائیں گے، کہتے ہیں بندوق نہیں اٹھاؤ، نہیں اٹھاتے، پرامن رہیں گے، لیکن بندوق نہ اٹھانے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت پہ غیرت نہیں کریں گے۔ بندوق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سینے کو تو سامنے رکھ سکتے ہیں، یہ میرا سینہ ہے، میں ختم نبوت پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اس میں کسی اور کا اختیار نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم نے بندوق والوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کا بایو ڈیٹا نکالا ہے، میں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ دیکھا ہے، کیا ہے، ان کا دل دیکھا ہے، وہ کمزور دل کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو میدان کو سجنا چاہیے نا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ایک دفعہ ہوا، ایک دفعہ پھر اگر ہونے لگا تو خدا کی قسم تیار، بولو خدا کی قسم تیار۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، تیار، تیار ہے، تیار، بالکل تیار۔ دو دفعہ بولو، تیار، تیار، لبیک اللہم لبیک، بولو نعرہ تکبیر، تاجت ختم نبوت، لبیک لبیک، لبیک لبیک، غلامی رسول میں۔ آپ میں سے جو تیار نہیں ہے وہ ہماری بات نہ سنو، یہ مجاہدین کی باتیں مجاہد ہی سن سکتا ہے، وہ باہر نکل جاؤ۔ جو تیار ہے وہ بیٹھو اور یہ عزم کرو کہ مولوی نے صرف بتایا ہے، باقی میرا جذبہ خود بنا ہے۔ میں دشمن کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سانگی میں آیا ہوں، یہ تعلقہ ہے بنو عاقل کا، اور ضلع ہے سکر کا، صوبہ ہے سندھ کا، ملک ہے پاکستان کا۔ گلی گلی سے یہ آواز آ رہی ہے، سب کچھ منظور ہوگا لیکن نبی کی عزت پہ سمجھوتا، سمجھوتا، اونچا بول، اونچا بول، اور اونچا بول، اونچا بول، نہیں ہوگا، بولو نہیں ہوگا،
نہیں ہوگا، ایسا عادلہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایک ہی تو ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری زندگی کی تمنا ہے، ہمارا عقیدتوں کا کوئی حمالیہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ کچھ تو خیال کرو، خبردار ختم نبوت کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ اگر آپ نے ہاتھ لگایا پھر خیر نہیں ہوگی۔ ظالموں، اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہم نے کہا تھا عمران جائے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمان ایسا ہوا نہیں ہوا؟ ملنگ کی بات اللہ نے سچ ثابت کی۔ عمران فضل الرحمان، دور بدلے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور امام بخاری نے لکھا ہے الحرب بیننا وبینہم سجال، الحرب بیننا وبینہم سجال، یومنا ویومہم دورنا ودورہم۔ اندھیرا جائے گا، صبح ہوگی، روشنی آئے گی، انشاءاللہ ختم نبوت کے جھنڈے جمعیت کے پرچم لہرائیں گے۔ زور سے اور زور سے، ہاتھ بلند کر کے زور سے۔ ختم کرنا چاہتا ہوں، ادھر آ ستمگر ہونا آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تیر کے بدلے میں تیر نہیں، تلوار کے بدلے میں تلوار نہیں، گولی کے بدلے میں گولی نہیں، کلاشن کے بدلے میں کلاشن نہیں، بندوق کے بدلے میں بندوق نہیں۔ گولی سینہ، بندوق سینہ، تلوار سینہ، تیر سینہ، کلاشن سینہ۔ اپنا سینہ نبی کی عزت پہ آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف بتاؤ۔ بتانا چاہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور پی ٹی آئی کی ریڈ لائن نہیں ہے۔ پتہ نہیں چل آج کہاں چھپے ہوئے۔ یہ تو مجاہدین کا، ان کا بائی ڈیٹا نکالو، شاملی کے میدان سے ان کا تعلق ہے۔ ختم کر رہا ہوں آپ سے، آخری بات بتا رہا ہوں۔ ادھر ستم کرو نہ آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آؤ میدان کو سج جانا چاہیے۔ ایک دفعہ ہوا 1953 میں مار روڈ لاہور میں، ایک ختم نبوت کے جلسے پر فائرنگ ہوئی، 10,500 لوگ شہید ہوئے۔ ہم میں سے تو کوئی نہیں جھکا، ہم میں سے تو کوئی نہیں ہٹا، ڈٹا رہا۔ اور جب لوگ آئے کہ یہ میت ہمیں دو، ہم اس کو دفنائیں، تو میتوں کو ٹرکوں میں ڈال کر بیابان میں لے جا کر مٹی کا تیل ڈال کر جلا دیا گیا۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریادی نہیں۔ آپ دو رائے پہ کھڑے ہو، آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ نبی کی عزت کے لیے میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ اگر آپ ایک چلو خون دے سکتے ہو، میں لکھ کر دے دوں آپ کی نبی کی عزت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر آپ غافل ہو گئے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خون دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کم اٹھیں، تیار ہو؟ انشاءاللہ کی آواز گونجے، بولو بولو۔ تکبیر، تاج ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ بولو انشاءاللہ۔ اس طرح جس طرح میں بولتا ہوں، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دونوں کو ملا کر بولو 2 دفعہ، اب 3 بار بولو، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اونچا بولو، انشاءاللہ۔ ساری زبانیں ہل رہی ہیں، سب زبان، کوئی زبان خاموش تو نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھو، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ زور سے 3 دفعہ بولو۔ تم جو زبان حرکت نہ کی ہو، انشاءاللہ۔
بدو نہ بدو تو بدو نہ بدو انشاءاللہ. زور سے بولو ایمان تازہ ہو جائے. بس کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اونچا بولو ایمان تازہ ہو جائے. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. میں ایم پی اے تھا, شیخ اسامہ بن لادن شہید ہو گئے تو میں نے اسمبلی میں یہی بات بتایا تھا, یہی بات بتائی تھی. کیا کہا؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارے پاس کلاشن نہیں, ہمارے پاس بندوق نہیں, ہمارے پاس گولی نہیں, لیکن علماء دیوبند کے بیٹوں کا سینہ تو موجود ہے. شاملی کے مجاہدین کا بیٹا اور وہ تحریکی آزادی چلانے والا سینہ جو ان کی گولیوں کو ٹھنڈا کرنا جانتی ہے. ہم بغاوت نہیں کرتے, ہم فلور پر کہہ دینا چاہتے ہیں جناب اسپیکر یہ آزما کر دیکھیں, یہ کلاشنکوف لائیں ہمارا سینہ ہوگا, ان کی گولیاں ہوں ہمارا سینہ ہوگا, اور ان کی بندوق ہو اور ہمارا سینہ ہوگا. میں نے کہا جناب اسپیکر انشاءاللہ ان کے کلاشن ٹوٹ جائیں گے, بندوق ٹوٹ جائیں گے, گولیاں ختم ہو جائیں گی, جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بول انشاءاللہ. تیار ہو؟ خداوند دیوبند دیوبند فضل خداوند مصطفیٰ کو پسند. نئے نئے نعرے نکال دیے ہمارے بھائی نے. تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو. اب ہاتھ بھی بلند کرو, خود بھی بلند ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ بولو. ہاتھ بلند کرو. اب ہاتھ کو ہلاؤ زور زور سے, پرچم بناؤ اس سے. ہلا رہے ہو؟ بولو انشاءاللہ. میں آپ کے دشمن کو بتاتا ہوں, یہ ہلتے ہوئے ہاتھ دیکھو, یہ کہنا چاہتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا, نام و نشاں ہمارا پشتوں میں کہتے ہیں ٹیرا بخنا و مننا. واخر دعوانا الحمدللہ. سندھی میں کیا کہتے ہیں؟